رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہی وہ لوگ ہیں توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ التائبون میں اگر ہم تھوڑا سا تفصیل کریں تو توبہ کے معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، اور تائب کہتے ہیں جو معصیت کی حالت مذمومہ سے اطاعت کی حالت محمودہ کی طرف رجوع کرے، اس کو تائب کہتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف جو پلٹ آئے اس کو ہم تائب کہتے ہیں۔ توبہ کے 4 ارکان ہیں۔ ان ارکان میں سے اگر ان کا لحاظ نہ رکھا جائے یا کوئی مکمل نہ ہو تو توبہ قبول نہیں ہوتی یا توبہ کی شرائط پوری نہیں ہوتی۔ پہلی، معصیت کے صدور سے نادم ہو اور معصیت کے صدور سے اس کا دل جل رہا ہو اور وہ اپنے آپ سے متنفر ہو۔ گناہ کرنے کے بعد معصیت گناہ سے اس کا دل متنفر ہو جائے، شرمندہ ہو اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا، آئندہ سے اس معصیت کو نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا، کوئی بھی گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، یہ اس کا دوسرا رکن ہے۔ تیسرا رکن، اس معصیت کی تلافی اور تدارک کرے، مثلاً جو نماز رہ گئی تھی اس کی قضا کرے، جس کی رقم دبا لی تھی اس کی واپس کرے، جس کی غیبت کی تھی اس کے حق میں دعا کرے، جو نقصان کیا ہے اس نقصان کو بھرے۔ اور چوتھا، 3 کاموں کا محرک محض اللہ تعالیٰ کی رضا، ان تینوں کاموں کا محرک محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکم پر عمل کرنا، اور اگر اس کی غرض لوگوں کی مذمت کرنا ہو یا لوگوں کی تعریف اور تحسین حاصل کرنا ہو یا کوئی اور غرض ہو تو التائبین میں سے نہیں ہے۔ دکھاوے کے لیے، کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے، یہ تمام چیزیں اگر موجود ہیں یا اللہ کی رضا اس میں مقصود نہیں تو پھر توبہ بالکل قابل قبول نہیں۔ صحیح جامع ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ابن آدم خطا کار ہے اور خطا کاروں میں سے اچھے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے۔ گناہ سب سے سرزد ہو جاتا ہے، کوئی ایسا نہیں جس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن اچھا وہ ہے جو توبہ کر لے۔ شیطان کیوں بنا؟ کیا وہ عبادت نہیں کرتا تھا؟ کرتا تھا بالکل۔ کیا وہ سجدے نہیں کرتا تھا؟ نماز نہیں پڑھتا تھا؟ سارا کچھ کرتا تھا، لیکن اس سے جب غلطی سرزد ہوئی اس نے توبہ نہیں کی، شیطان ہو گیا۔ غلطی ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، غلطی پر اکڑ جانا یہ بہت بری بات ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان جامع ترمذی شریف کے اندر ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، النبی قال ان اللہ یقبل التوبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندہ مومن کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ آ جائے، سکرات کا عالم اس کے اوپر جب تک طاری نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف کے اندر ہے، میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا جی نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا شخص اس شخص کی مثل ہے جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ کپڑے دھل جانے کے بعد جس طرح کپڑوں سے میل ختم ہو جاتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک بندہ اگر کسی بری عادت سے توبہ کر لے اور پلٹ آئے، پھر اگر کوئی بندہ اس کو اپنے وہ پرانے گناہ پر
جو ہے اس کو شرمندہ کرے، وہ سخت ترین اللہ کا ناپسندیدہ ترین شخص ہے۔ ایک بندہ توبہ کر چکا ہے، آپ اس کے گناہ کا اس کو تانا کیوں دے رہے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ اندازہ کیجئے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر 99 قتل کرنے والے بلکہ 100 قتل کرنے والے شخص کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ راستے میں موت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ یعنی میں نے یہ حدیث کئی مرتبہ بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک وہ ذات مثالوں سے پاک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کروں، یہ بخاری مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن توبہ کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اگر کوئی بندہ سفر پر نکلے اور سواری کے اوپر اس کا سارا کچھ ہو، اونٹ لے کے نکلا تھا، کپڑے بھی اسی کے اندر تھے، کھانا بھی اسی کے اندر، پانی بھی اسی کے اندر، سارا کچھ تھا، سواری اس کی گم ہو گئی، اب وہ بالکل مرنے والا ہے، آخری امید لگا کے کسی درخت کے ساتھ ٹیک لگاتا ہے، بس وہیں پر ٹیک لگاتا ہے کہ اب میری یہیں پر موت آئے گی، اب مرنا ہے تو سکون سے بندہ مرے۔ تو جیسے ہی وہ ٹیک لگاتا ہے اور بالکل نا امید ہو جاتا ہے، اچانک اس کے سامنے وہ سواری آ جاتی ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے، ہاں جی، زندگی مل گئی، بلا تشبیہ بلا تشبیہ۔ آقا جی فرماتے میرا رب بھی اتنا ہی خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے۔ اور توبہ کب تک ہے؟ جب تک مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوتا، ابھی مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، مغرب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک جس نے توبہ کر لی سو کر لی، اس کے بعد پھر کوئی اور توبہ کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ الندم توبۃ، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ندامت بھی توبہ ہے، شرمندہ ہو جانا یہ بھی ایک توبہ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے آج لوگ گناہ کر کے نادم بھی نہیں ہوتے، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، بےایمانی کی، فراڈ کیا۔ جھوٹ تو ایویں جڑا ہے نا جی حلوہ ہی ہو گیا ہے، جھوٹ بولنا تو ایویں حلوہ سا ہو گیا، وہ ہر جگہ پر۔ میں نے رات کو ایک مضمون لکھا ہے جھوٹ اور سچ کا، جھوٹ اور سچ کا موقع ملے تو اس کو پڑھیے گا، میرے سٹیٹس پہ لگا ہوا ہے۔ آج سچ منہ چھپاتا پھر رہا ہے، سچ بیان کرنے والا بندہ جو ہے نا وہ شرمندہ پھرتا ہے، خوف زدہ پھرتا ہے، جھوٹ بولنے والا دندناتا پھرتا ہے، اور اس کو ہم نے کبھی وہ کیا ہی نہیں، ندامت ہی نہیں ہوئی۔ یہ سب سے خطرناک کیفیت ہے۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی، یہ جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے وہ پھر بڑھ جاتا ہے، پھر جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کا دل کو صاف کر دیتا ہے، دل اس کا چمکدار ہو۔ لیکن بندہ گناہ کرتا جا رہا ہے، توبہ نہیں کر رہا، نادم نہیں ہو رہا، تو پھر کیفیت کیا ہوتی؟ سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جب دل کالا ہو جائے تو پھر اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ اس کے سب سے بڑی نشانی یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دین، اس کی تبلیغ، درس و واعظ، قرآن و حدیث، اذان اس کو بالکل اچھی نہیں لگی۔ جہاں پہ واعظ و نصیحت ہو رہی ہوگی وہ نہیں بیٹھے گا، وہاں پہ بندہ اٹھ کے ٹر جائے گا۔ بیچارہ اگر وہ آیا بھی ہے نا جی تو کوئی زبردستی کھچ دھرو کے لے آئے تو لے آئے۔ ہاں جی، آپ یہ دیکھیں، میں حسن ثانی رکھتا ہوں کہ کوئی بڑی مجبوری ہوگی ان لوگوں کو بیچاروں کو جو جمعے والے دن ایویں سلام پھر دے اٹھ کے نس جاندے نے، حسن ظن رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ان کو مجبوری ہوگی، بس مرنے اور جینے کا مسئلہ ہوگا، اس لیے وہ بیچارے اٹھ کے دوڑ جاتے ہیں، سلام پھرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم دعا کرتے ہیں تو دعا میں کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، بخشش مانگتے ہیں، رحم مانگتے ہیں، کرم مانگتے ہیں، اس کے فضل مانگتے ہیں، اسے ہم اپنے رزق مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ ان لوگوں کانوں میں اذان پڑ جائے، قرآن حدیث پڑ جائے تو جب بندے کو چڑ ہونے لگ جائے نا جی، چڑ ہونے لگ جائے، سمجھ لو دل کالا ہو گیا۔ اور یہ الارمنگ سچویشن ہوتی ہے، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔
اگر بندہ اس وقت بھی توبہ کر کے اللہ کی طرف نہ لوٹے تو پھر یاد رکھیے حضرت میرے آنے سے پہلے بھی دنیا کا نظام چل رہا تھا، میرے جانے کے بعد بھی دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ میرے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا، میرے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑنا، فرق اتنا پڑنا ہے کہ میں اپنے لیے کیا کر کے گیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو کی کر کے گئے؟ زندگی موت کا سارا کھیل ہی اللہ نے اس لیے رچا ہے، تو کر کے کیا آیا ہے؟ کون احسن عملا، کون اچھے نیک عمل کر کے جاتے؟ ہم نے حاضر تو ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو مجرم بن کے نہ حاضر ہوں، ہم اس کے بندے بن کے حاضر ہوں۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔